الرحمن الرحیم مومنین کرام السلام علیکم۔ ابھی کچھ وقت پہلے ایک ویڈیو وائرل کی گئی اور اس میں یہ تہمت لگائی گئی کہ امام عاشور خانوں کی تعمیر میں ہو یا کسی بھی اور مسائل میں ہو، عاشور خانوں کی پیچھے رہتے ہیں، کبھی آگے نہیں آتے ہیں۔ تو اس صاحبہ کو، خاتون کو یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے آ کر یا یہاں پر جتنے افراد موجود ہیں انہیں آ کر زیادہ زمانہ نہیں ہوا، اور ساتھ ساتھ آنے کے بعد جو مسائل سامنے آئے ان پر ہم نے آواز اٹھائی۔ شاید میں نہیں جانتا کہ آپ اخبار اور میڈیا کی طرف توجہ دیتی ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ دیتی ہوتی تو یہ سوال آپ نہیں کرتی۔ اب میرے آنے کے بعد یہاں پر امام ضامن کا مسئلہ درپیش ہوا کہ زائرین کو تکلیف تھی کہ وہاں پر پہنچے کیسا۔ دیکھیں، یہ اور بات ہے کہ ایک دن ہمارا ایک دن تمہارا، لیکن جب تکلیف کی بات آئے تو پھر ایک دن تمہارا اور ہمارا نہیں، ہر دن ہر ایک کا ہوگا۔ تو وہاں پر آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے تھا کہ سڑک کی جو خستہ حالت تھی اس کے لیے کوئی نمائندگی نہیں ہوئی، اور اسٹریٹ لائٹ کا کوئی انتظام نہیں، اس کی کوئی نمائندگی نہیں ہوئی، اور ساتھ ساتھ بیجا جو لوگ قبضہ کر رہے ہیں وہاں پر اس کے لیے کوئی نمائندگی نہیں ہوئی۔ بندے حقیر نے آگے بڑھ کر اپنی ساری ٹیم کے ساتھ TSWDC کے ساتھ مل کر نمائندگی کی، اور بہترین طریقے سے نمائندگی ہوئی۔ اس وقت آپ کے ملا کہاں پر تھے کہ جب وہاں کی نمائندگی ہو رہی تھی؟ کم از کم حمایت میں آواز اٹھا دیتے۔ پھر اس کے بعد عاشور خان عنبر پیٹ کا مسئلہ آیا، عاشور خان جامع جسے کہا جاتا ہے، اس کا مسئلہ آیا، تو اس موقع پر وقت دیا گیا تھا، پیپر میں آیا باضابطہ 90 دن کا وقت دیا گیا تھا۔ 90 دن کے وقت میں کوئی آپ کا ملا وہاں پر نظر نہیں آیا، کوئی آپ کی طرف سے نمائندگی نہیں ہوئی۔ اگر نمائندگی ہوئی تو وہاں پر بھی ایک امامہ نظر آیا، اور اس کے بعد دائرہ میر مومن کا مسئلہ، وہاں پر بھی امامہ نظر آیا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ امام باڑہ رحیم بازار، اس کے لیے بھی علماء خاموش ہے، تو وہاں پر بھی پانی کے لیے پرابلمز جب بتائے گئے تو فوری اس کے لیے نمائندگی ہوئی، وقف بورڈ سے نمائندگی کی گئی، اور پوری TSWDC کے ساتھ مل کر بندے حقیر نے وہاں پر بھی کام کیا۔ اور آپ کہہ رہی ہیں کہ علماء کو درد نہیں ہے عاشور خانوں کا۔ ہمیں جتنا درد ہے شاید آپ کو نہیں ہے۔ اگر درد ہوتا تو آپ پٹیشن فائل نہیں کرتے، آپ محکمے میں اس مسئلے کو نہ لے کے جاتے۔ آپ اپنے ہی کردار سے بتا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی درد نہیں ہے۔ خیر، لوگ یہ بہتر جانتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو آپ نے یہ بھی اشکال کیا، میں اس کا آپ کو ایک جواب دے دوں گا، اور یہ میری آخری ویڈیو ہے، اور اس کے بعد میں کوئی ویڈیو نہیں بناؤں گا، آپ کو کسی طریقے کا کوئی جواب نہیں دوں گا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے مکتب میں، آپ کے مدرسے میں صرف اور صرف طالبات تیار ہوتی ہیں، کوئی طالب علم نہیں ہے؟ اگر طالب علم ہے بھی تو جو شرائط آپ نے رکھے ان میں سے ہماری بھی ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے جو شخص عقل کا قائل ہوگا ہم اسی سے بحث کریں گے، بات کریں گے۔ بات ہوگی تو عقل کو سامنے رکھ کر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کا اعلان کرے۔ بہت ساری ایسی کلپس ہے، میں خود شاہد ہوں کہ آپ کے والد صاحب نے جو تقاریر عقل کے متعلق کی، جو بحثیں کی، وہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور اس کے بعد آپ عقل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ خیر، جب تک عقل کے مسئلے پر آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر لیتے کوئی گفتگو آپ سے نہیں ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلیہ الطاہرین، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وقال ايضا بسم اللہ الرحمن الرحیم
सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला याक़िलून। हमारे बयानात के बाद जो बयान हमने मज़म्मती बयान दिया उस मोहतरमा खातून ने, जिनका ताल्लुक़ ज़ाहिरन जो ख़ुद को मसलक अखबारी से कहते हैं, उन्होंने चैलेंज किया कि हम आएँ और उनको गैर इस्नाद शरी साबित करें और वो हमको गैर इस्नाद शरी साबित करेंगे। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो दावा उन्होंने किया, वो दावे की जो बुनियाद रखी, ये कहा कि हमने कहा कि वो गैर इस्नाद शरी हैं, तो ये सरासर मोहतरमा ने गलत बयानी से काम लिया और हमारी वीडियो को ठीक से सुना नहीं। हमने ये कहा था कि आपके बकौल, चूँकि आप ख़ुद कहते हैं कि हमारा मसलक अलग है और आपने कहा है बारहा, अब चूँकि आपने कहा कि हमारा मसलक अलग है और यहाँ पर हम लोग का मसलक इस्नाद शरी है, जब आप हमसे ख़िताब कहकर कह रहे हैं कि हमारा मसलक अलग है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? अगर हम इस्नाद शरी हैं और आप ये कहते हैं कि हमारा मसलक अलग है, तो गोया आपने ख़ुद अपने आप को गैर इस्नाद शरी कहा। दोबारा देखें अपनी तकारीर को, जहाँ जहाँ इन जुमलात का आपने इस्तेमाल किया था, और हमारी वीडियोस को भी आप देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि आप ही के हम फिक्र ज़ाहिरी एतबार से ज़र्क नकवी जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इन्होंने तो आपको बारहा नकारा भी है और आपके अखबारी होने पर भी इश्काल वारिद किया है। अगरचे हमको भी इश्काल है आपके अखबारी होने के ऊपर, लेकिन ज़र्क नकवी का आप जवाब नहीं दे सके जो आप ही के मसलक का था। यानी आप ही के मसलक जो आप कहते हैं, आप ही के मसलक का शख्स आपको बारहा नकारता रहा और आपकी रद्द करता रहा कि आप अखबारी नहीं हैं। और हमारे लिए आप इसलिए भी अखबारी नहीं कि आप ज़ाहिरन अखबारी कहते हैं, चूँकि अखबारी एक फ़िरक़ा नहीं बन सकता, बल्कि एक कोई शख्स हो सकता है, अशख़ास हो सकते हैं। आप अखबारी कहकर एक को आलिम बनाते हैं और तमाम के तमाम दीगर अफराद को अपना मुक़ल्लिद बना रहे हैं। अभी माह रमज़ान आने वाला है, इसमें ख़ुद तमाम आपके उलमा भी हों या आपके आम आवाम भी हों, ये सब तक़लीद कर लेते हैं। अगर तक़लीद के आप कायल नहीं हैं तो किसी भी ज़ुमर में तक़लीद ना करें। आपका रोज़ा शुरू होता है तक़लीद से, आप रोज़े की इफ्तार करते हैं तक़लीद पर। यानी किस तरीक़े से आप औक़ात तुलुए फ़ज्र कहाँ से लेते हैं? अगर आप रिवायात की रोशनी में और कुरान की आयत की रोशनी में तुलुए फ़ज्र ले रहे हैं, तो आप पर लाजिम है कि आप घर के बाहर निकलें और मन व अन जैसे रिवायात में और आयात में तज़किरा किया गया है, उस एतबार से उन अलामात को देखें कि तुलुए फ़ज्र हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। और जब वक्त इफ्तार आए तो आप देखें गुरूब शम्स हुआ या नहीं हुआ। जब एतबार से जो अलामात बतलाई गई हैं आप देखें और इफ्तार करें। लेकिन आप क्या करते हैं, निज़ामुल औक़ात छापते हैं, वक्त देखते हैं इतने बजकर इतने मिनट पर इफ्तार होगा, इतने बज के इतने मिनट पर सहर होगी और इतने बजकर इतने मिनट पर नमाज होगी। ये जो औक़ात नमाज आप फॉलो कर रहे हैं, क्या ये तक़लीद नहीं कर रहे हैं? आप तक़लीद कर रहे हैं उनकी जो माहिर फ़लकियात हैं, जो माहिर मौसमियात है, आप उनके बतला हुए वक्त पर अमल कर रहे हैं। ये ख़ुद एक तक़लीद है। और ये बहुत सी बातें निकेत के ताल्लुक़ से और बहुत उन्वानात हैं, चूँकि हमको कोई तफसीली जवाब नहीं देना है और जवाब ना देने की वजह क्या बतलाता हूँ। ये हर बार आपका पुराना हो चुका कि हर बार हर मौके के ऊपर खड़े हो जाना और कहना कि हम चैलेंज करते हैं कि चले आएँ। देखिए, आपके पास फजूल का वक्त होगा, बेकार का वक्त होगा। आप ख़ुद तय करते हैं मकाम, आप ख़ुद तारीख़ तय करते हैं, आप ख़ुद फिर इश्तिहार भी करते हैं, जबकि ये खिलाफ कानून चीज़ें हैं। अगर आपको वाक़ई डिबेट या मुनाज़रा करना हो तो तरीक़ाकार उसका होता है कि सामने वाले से बात की जाए, दिन तय किया जाए, वक्त तय किया जाए, सब आपने तय कर लिया। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये कहेंगे कि हम आपसे डिबेट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम इस बात के कायल हैं कि अल्लाह ने हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाया। हैवानात से हमको अल्लाह ने जुदा किया अक़ल की बुनियाद के ऊपर। इंसान और हैवान के दरमियान में जो इम्तियाजी फ़र्क है वह अक़ल का फ़र्क है। और 12 कुरान में अल्लाह ने कहा कि लअल्लकुम ताक़िलून, लअल्लकुम याक़िलून कई मरतबा आया है, अहादीस में कई मरतबा आया है। और आप अक़ल को नकारते हैं, आप मुनकिर अक़ल हैं। जो मुनकिर अक़ल होगा, जो अक़ल का कायल नहीं होगा, हम उससे क्या बात करेंगे? क्योंकि जहाँ अक़ल ही नहीं है, जो अक़ल का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता, हम उससे बात करके फ़ायदा क्या हासिल होगा? हम बात भी कर लें तो वहाँ पर होगा क्या? खड्डजती होगी। और फिर फ़ैसला भी कौन करेगा? इसका फ़ैसला भी आप ही करने वाले हैं। यानी मुंसिफ भी आप बन के बैठे हैं और मुद्दई भी आप ही हैं। ये तो कोई तुक नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं हुई। तो लिहाजा यहाँ पे ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि बारहा आपने
منشا وقف کی بات کی ہے، اب جو بھی منشا وقف عبادت خانے کا تھا معاملہ کورٹ میں آپ نے دیا ہے، تو کورٹ میں جواب کمیٹی بھی دے گی انشاءاللہ اور فتح بھی ہوگی۔ لیکن اسی منشا کے تعلق سے ایک سوال میں بھی کرنا چاہوں گا کہ مرد حضرات آگے بڑھ کر پٹیشن نہ ڈال کر خاتون کو آگے کرنا، اس کے پیچھے آپ کا کیا منشا تھا؟ یعنی کس لابی کے تحت، کس سوچ کے تحت آپ نے خواتین کو آگے کیا اور مرد حضرات پیچھے رہے؟ یعنی اس کے پیچھے منشا کیا تھا؟ آپ کو اس کے واضح کرنا ہوگا۔ کیا اس لیے تاکہ کوئی بیان بازی کرے، کوئی مذمت کرے، کسی کے زبان سے کوئی جملہ نکل جائے تو وہ خواتین کے تعلق سے جو نا حد کی حرمت کا کیس بک کرے، یا کوئی اور منشا تھا کہ کورٹ سافٹ رخ کو اختیار کرے؟ جو بھی آپ کا منشا تھا آپ کو واضح کرنا چاہیے کہ مرد حضرات کے ہوتے ہوئے کیوں ایک خاتون نے پٹیشن کو جو ہے نا کورٹ میں داخل کیا ہے، اور اس کے پیچھے آپ کا منشا کیا تھا۔ اور جہاں تک منشا وقف کی بات آپ نے بارہا کہی اور کل بھی دوبارہ کہی کہ عبادت خانے کا منشا وقف پر گفتگو آپ کر رہے ہیں، جواب تو کورٹ میں دیں گے۔ لیکن ہم نے ایک سوال کیا تھا کہ جو قوالی کا پروگرام رکھا گیا تھا اور مست مگن کے نعرے لگے تو لوگ مست ہو رہے تھے اور جھوم رہے تھے، کیا یہ بات منشا کے مطابق تھی یا منشا وقف کے خلاف تھی؟ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اور مسلک کے اخبار سے بلانگ کرنے والوں کے لیے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق اگر واقعی اخباریت سے ہے تو حدیث پر من و ان آپ کو عمل کرنا ہے، وہاں پر آپ کو اپنی رائے کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر رائے کا استعمال آپ کو نہیں کرنا ہے تو بارہا آپ نے اپنی رائے کا استعمال کر کر کئی مقامات کے اوپر اس طرح کاموں کو انجام دیا جو خلاف شرع تھے۔ اوم لکھ کر لگا دیا آپ نے، یہ کون سی حدیث میں وارد ہوا تھا آپ کے لیے؟ آپ جو چاہیں کریں، لیکن خود کو سیاہ اشنا شریک کہہ کر ہم سے جوڑ کر نہ کہیں۔ آپ اپنے آپ کو جو الگ کہتے آئیں کہتے رہے، ہم کو انکار نہیں ہے، نہ ہم آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں نہ بحث کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے بحث کی ایک ہی شرط ہے، اگر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ پہلے عقل کو مانیں، عقل کے قائل ہو جائیں۔ اگر عقل کے قائل ہوں گے، عقل کو مانیں گے تو پھر ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، وقت بھی طے کریں گے، جگہ بھی طے کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پہلے عقل کو مانیں اور عقل کے قائل ہو جائے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس احادیث و روایت سے وارد ہوا ہے کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے اس پر شرط ساخت اللہ نے کی ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی دین کے احکامات ہیں وہ عاقل پر آئے ہیں، عقل کی بڑی اہمیت ہے، اور آپ منکر عقل ہیں۔ ہم منکر عقل سے کیسی بات کریں، کس طرح گفتگو کریں گے وہاں پر ہم؟ تو لہٰذا جو لوگ منکر عقل ہیں، دشمن عقل ہے، ان سے کوئی بحث مباحثہ نہیں ہو سکتا۔ یا کہ حدیث پر عمل کریں گے کہ جواب الجاہل سکوت، کہ جاہل کا جواب سکوت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور آخر میں بات ختم کرنے سے پہلے وضاحت کر دوں کہ آپ نے یہ الزام لگایا کہ علماء نے کام نہیں کیا اور مقامات دیگر تعمیر ہو رہے تھے، اس میں تاخیر ہوئی اور تقریب کاری ہوئی تو علماء نے نمائندگی نہیں کی۔ مولانا محی بابر صاحب قبلہ نے جو ویڈیو بنائی اس میں انہوں نے اس کی وضاحت بھی کر دی، اور اس میں ایک بات میں بھی اضافہ کرتے ہوئے عرض کروں کہ عنبر پیٹ کے اوپر جب عاشقانے کو منہدم کیا گیا تو مولانا محی بابر صاحب قبلہ جو TSWC کے نائب صدر بھی ہیں، اس کمیٹی TSWC کے ساتھ میں گئے، پورا عملہ گیا، ان کا پوری ٹیم گئی، کھڑے ہو کر وہیں پر اسپاٹ پر وقف بورڈ کی نمائندگی کی گئی، اور 2 گاڑی بھر کر وقف بورڈ کے لوگ وہاں پر آئے اور فی الفور طور پر وہاں پر کارروائی کی گئی، اور کئی مقامات کے اوپر کارروائی کرتے چلے آئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، آپ نہیں پڑھتے، آپ اخبار نہیں اٹھاتے تو اس میں ہماری غلطی نہیں، آپ کی غلطی، آپ کی تقصیر ہوگی۔ لیکن الزام لگانے سے پہلے آپ کو پتہ کر لینا چاہیے کہ کام کون کر رہا ہے۔ اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کہاں تھے جب یہ تمام کام ہو رہے تھے؟ جب دائرے کا مسئلہ اٹھا تو آپ کہاں تھے؟ امام باڑے کے مسئلے میں آپ کہاں تھے؟ عنبر پیٹ کے مسئلے میں آپ کہاں تھے؟ جو اپنے آپ کو خالص شیعہ آپ کہہ رہے ہیں اور بڑی ہمدردی کی آپ باتیں کر رہے ہیں قوم کی، لیکن ہم نے تو آپ سے کچھ اور دیکھا ہے۔ سال گزشتہ ایام ازا عاشوراء کے روز علیہ مبارک کو وقت سے پہلے کھلوایا، آپ نے اس کی تائید کی، اور پھر ایک روز پہلے بیان جاری کیا آپ نے کہ اتنے کروڑ کا جرمانہ ہوگا، یہ رقم بھرنی پڑے گی، گھروں سے باہر نکلا جائے، جبکہ سراسر افواہ تھا اور ریومرز تھی۔ اگر واقعا ایسا تھا تو آپ عوام میں دکھاتے کہ جو کورٹ کا آرڈر آپ کو دیا گیا تھا یا جو پیسے آپ نے بھرے تھے جو پیش کیا گیا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے ایک افواہ کا ماحول بنایا اور عاشورے کے روز عزا کو خراب کرنا چاہا آپ لوگوں نے، اور یہ بات تمام قوم جان چکی ہے، یہ قوم کا فرد واقف ہو چکا کہ آپ نے کس طریقے سے عاشور سے پہلے اس بات کو پھیلایا کہ گھروں میں رہیں، گھر کے باہر نہ نکلے، عزاداری گھروں میں کریں، گھر کے باہر نکلیں گے تو جرمانہ ہوگا، اتنے پیسے ہم کو بھرنے پڑیں گے، اتنے لاکھ اتنے کروڑ بھرنے پڑیں گے۔ یہ کام کس نے کیا؟ یہ کام کیا ہم علماء نے کیا تھا یا آپ کے پاس سیوا تھا؟ آپ نے تائید کی، اور تائید کر کر آپ نے روز عاشوراء کو جو عزاداری ہوتی ہے اس میں تقریب کاری کرنے کی کوشش کی جو اللہ نے ناکام کر دی۔
چونکہ اللہ اس عزا کا ضامن ہے، اللہ اس کی ضمانت لے کے رکھا ہے، اور قیامت تک یہ عزا حوضہ جیسی ہوتی تھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ آپ اور ہم کچھ نہیں ہے جو اس کو روک سکیں گے یا خدشہ کر سکیں گے، تو لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ آپ جو کرنا ہے کریں، آپ عاشورہ 9 محرم کو کر لیں، ہمیں حرج نہیں ہے، لیکن اس طرح عوام کے درمیان میں رومرز نہ پھیلائیں، افواہیں نہ پھیلائیں جو سال گزشتہ آپ نے کیا تھا۔ اور آخر میں یہ بات دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ بات نہ کہیں کہ علماء کام نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیں گے جہاں جہاں آپ کو کاتابری کام نظر آئے گا، ہر مقام پر آپ کو ایک عالم نظر آئے گا، اور کرتے ہوئے آئے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کرتے ہوئے، چونکہ ہم شہرت طلب نہیں ہیں تو لہٰذا ہم نے تشہیر کاری نہیں کی ہے۔ لیکن آئندہ کے مسائل میں آپ دیکھیں کہ جہاں بھی ایسا مسئلہ کھڑا ہوگا علماء کی نمائندگی بھرپور ہوگی، اب ہم اس کو وائرل کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر۔ جو ابھی تک تشہیر نہیں کر رہے تھے، آج جیسے لوگوں کی بنا پر اب تشہیر کرنی پڑے گی اس چیز کو، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ ہاں علماء ہیں اور علماء نمائندگی کرتے ہیں، کرتے چلے آئے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم وبرکاتہ۔